إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة تكون 30 سنة ثم يكون ملكا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین 18ویں پارے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کو خلیفہ بنائے گا، دنیا میں خلافتیں ان کو دے گا، اور جو دین ان کا پسندیدہ ہے، جس دین کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کو غالب کرے گا ان کے ذریعہ اور ان کے ڈر خوف ختم کر کے ان کے لیے امن و سکون کی فضا پیدا کر دے گا، اور وہ میں مولا کی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کا یہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے ذکر کیا. اس سلسلہ میں نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ان میں سے خلفائے اربعہ 4 خلیفے جو پوری دنیا میں نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین لوگ ہیں، یہ 4، اور ان 4 کا زمانہ نبیوں رسولوں کے زمانوں کے بعد افضل ترین زمانہ ہے ان 4 خلفاء کا. تو خلافت راشدہ کے سلسلہ میں جو بات چل رہی تھی تو ہم نے خلافت راشدہ کے موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ ان کا ایمان، تقوی، نیک اعمال اور ان کے فضائل کہ کیا یہ واقعہ مستحق بھی تھے خلافتوں کے یا نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے میں ان کو یہ خلافتیں دوں گا. تو کیا خلفائے اربعہ 4 خلیفے اس عہد کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ ان کا ایمان، تقوی اور ان کے نیک اعمال اور ان کے فضائل، یہ پہلا حصہ تھا جس پر بات ہو چکی گزشتہ خطبہ میں. دوسرا حصہ اس کا یہ کہ ان خلفائے اربعہ کی خلافتیں کیسے قائم ہوئیں اور ان کی فتوحات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کہاں کہاں تک اسلام کے جھنڈے لہرائے، اس پر بات شروع ہے. کچھ ہم کر چکے ہیں، باقی آج ہوگی. اور تیسری بات کہ خلافت راشدہ نے دنیا کو کیا دیا، دنیا میں کیا اصلاح احوال ہوئے. بڑی حکومتیں پہلے بھی تھیں اور بعد میں بھی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن خلافت راشدہ کا دور ایک سنہری دور ہے کہ انہوں نے امت کو اور انسانیت کو کیا دیا. تو دوسری بات یا دوسرا موضوع چل رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی، اور ان کے فضائل میں اور ان کی شان میں
بہت ساری جو باتیں ہیں ان میں ایک یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کے بعد آنے والے امیر المومنین کل آئے، خلیفہ کل آئے، لیکن خلیفۃ رسول اللہ براہ راست خلیفۃ بلا فصل یہ اعزاز ابو بکر کو حاصل ہوا، کیونکہ وہ خلیفۃ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کا خلیفہ، رسول کے بعد وہ تھا خلیفۃ رسول اللہ، یہ لقب صرف ابو بکر کا ہے۔ خلیفۃ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ان کی خلافت کیسے قائم ہوئی یہ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما گئے تھے صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کئی احادیث، اور ان میں سب سے اہم نمایاں یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد اپنا مسلح کر دیا، جہاں سے صحابہ کرام نے یہ بات سمجھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارا امام بنایا دنیا کے لیے، نمازوں کے لیے، تو ہم ان کو اپنی دنیا کے معاملات کے لیے بھی امام بناتے ہیں۔ پہلا خطبہ جو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیا خلیفہ متعین ہونے کے بعد، وہ بڑا تاریخی خطبہ ہے۔ کہا کہ لوگوں، میں نہیں چاہتا تھا، یہ بوجھ مجھ پر آ گیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ میں اس بوجھ کو نبھا سکوں۔ ایک بات سن لو، تم میں سے کتنا بھی کوئی طاقتور ہو، اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ میرے نزدیک انتہائی کمزور آدمی ہے، جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں اور جب تک میں اس سے حق والے کا حق نہ لے لوں۔ اور تم میں سے کوئی کتنا ہی کمزور ضعیف ہو، لیکن اس نے حق لینا ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے میرے نزدیک، جب تک وہ اپنا حق نہ لے لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تاریخی خطبہ میں یہ الفاظ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت سارے کام لیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو انہوں نے استقامت دکھائی اور صحابہ کرام کو حوصلہ دیا کہ کیوں بے حوصلہ ہوتے ہو، انہوں نے جانا تھا ایک دن یہ صدمہ آنا تھا، قائم رہو، جو دین وہ چھوڑ کر گئے ان کی وفات کے بعد بھی ہم اس دین پر قائم رہیں گے، اور ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو اب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ محمد چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مدینہ پر یلغار کریں یا یہ، بالکل ہوش کرو، اتفاق اتحاد کو قائم رکھو، استقامت دکھاؤ، دین پر قائم رہو، یہ صدمہ آنا تھا، صبر کرو، استقامت دکھاؤ اور اللہ سے مدد مانگو۔ یہ بہت بڑی بات ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضل و کرم سے امت کو سنبھالا۔ اگر اس وقت یہ ابوبکر بھی ڈول جاتا جیسے عمر ڈول گیا تھا کہ کون کہتا ہے رسول صلی فوت ہو گئے، جس نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو پھر اس امت کا پتہ نہیں کیا بنتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے کہ امت کو سنبھالا اور ان کو حوصلہ دیا، اور قرآن پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے ان کو جو ہے حوصلہ اور صبر استقامت کی تلقین کی۔ پھر دوسرا مسئلہ پیش آیا کہ اسامہ کا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کے حکم سے روانہ ہو چکا تھا، لیکن آپ کی طبیعت جب زیادہ خراب ہوئی تو یہ لشکر رک گیا، جرح مقام پر جھنڈا گاڑ دیا گیا اور لشکر رک گیا کہ کیا مسئلہ اب کیا ہوتا ہے۔ آ کے باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرتے رہے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا۔ دنیا میں سب سے بڑا یہ واقعہ ہوا وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، نبی و رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے روح انور نکلی اور آپ نے وفات پائی، اور اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی اور مائی کے لال کو بقا نہیں۔ اگر رہتے تو محمد رسول اللہ باقی رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا رہنا بھی باعث برکت تھا۔ جب وہ نہ رہے تو پھر یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس وفات پر اب مسئلہ یہ ہوا ابوبکر صدیق کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو لشکر گیا روانہ ہوا، اس کو واپس اب بلا لیا جائے۔ بڑے بڑے تجربہ کار صحابہ اس میں ہیں، بڑے بڑے جنرل صحابہ اس میں ہیں، بڑے بڑے ماہرین صحابہ اس میں ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے، اسامہ کی کمان میں رضی اللہ تعالیٰ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ کو کہا اسامہ تم امیر ہو لشکر کے، تو تم عمر میں تم سے اجازت لیتا ہوں، عمر مجھے دے دو مشورہ کے لیے، کیونکہ یہ معمولی آدمی نہیں، یہ تو وہ ہے جس کے مشورے پر قرآن رب اتار دیتا ہے، تو مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کو میرے ساتھ یہاں رہنے دو، باقی کو لے کے جاؤں۔ سارے صحابہ بڑے حیران ہوئے، اس وقت حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔
لشکر چلا گیا. یہ اتنے جو ہے فتنے اور اتنی جو ہے مصائب کھڑے ہونے والے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں مرتدوں کا فتنہ, جھوٹے نبیوں کا فتنہ, زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ. کیا کر رہا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بات شروع ہوئی, بالآخر ابو بکر کو مشورہ پیش کیا گیا کہ آپ اس لشکر کو اب واپس کر لیں, اس کو نہ روانہ کریں, کیونکہ اس وقت حالات اور تھے, نگر نہیں لشکر جائے گا. صاحب نے آ کے عمر فاروق کو کہا رضی اللہ تعالیٰ آپ مشیر ہیں, مشورہ دو خلیفۃ رسول اللہ کو, کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں مدینہ میں کیا حالات اب پیدا ہونے والے ہیں, اتنا بڑا لشکر, تجربہ کار صحابہ, اس میں روانہ ہو جائیں, مدینے کا کیا بنے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پر آپ نظر ثانی کریں. کہا نہیں, لشکر جائے گا. کہا ابو بکر کیا کرتے؟ نے کہا آپ جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام, تو جہالت میں بڑا سخت تھا اور بڑا بہادر مشہور تھا, اسلام میں کمزوری دکھاتا ہے. سن, تو یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں یہ ہوگا وہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر میری لاش بے گور و کفن پڑی ہو مدینہ کی گلیوں میں, میں یہ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو محمد رسول اللہ روانہ کر گئے. رسول اللہ روانہ کرے. ابو قحافہ کے بیٹے میں کیا جرت ہے کہ آپ کی حدیث, آپ کے فرمان اور رسول کی ارشاد میں ترمیم کرے, تبدیلی کرے؟ میں نہیں یہ کر سکتا. اور پھر فرمایا ایو سمائن تدلونی ایو ارضن تقلونی, کون سا آسمان مجھے اپنے نیچے جگہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنے اوپر چلنے دے گی اگر میں اپنے جیتے جی حدیث رسول, ارشاد رسول, فرمان رسول میں تبدیلی کروں. صلی اللہ. یہ حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے, جنہوں نے یہاں کھیل لگا رکھا ہے سرکس کا, اپنے مفادات اور لالچ, برہانوں پہ بحران, ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر جتنے مصائب آئے, بحران آئے, اللہ کی قسم کسی حاکم پر اتنے نہیں آئے ہوں گے, لیکن سنت سے چمٹ گئے, حدیث سے چمٹ گئے, قرآن اور حدیث کو اس سے تمسک کیا, اس سے چمٹے, اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور سارے فتنوں کی سرکو بھی ہوگی. جائے گا لشکر, رسول اللہ روانہ کر کے جائیں. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, آپ نے روانہ کر دیا. پتہ چلا کہ کچھ قبائل نے اعلان کر دیا ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ تو ہم محمد کو دیتے تھے زکوٰۃ صلی اللہ علیہ وسلم, اب محمد چلے گئے نہیں ان کو دیں, ہم نہیں دیں گے, ہمیں ان پر یہ نہیں وہ نہیں. اصل میں وہ بھاگنا چاہتے تھے فرار. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تیاری کرو, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے جنگ ہوگی, جہاد ہوگا, ان سے لڑائی ہوگی. پھر ابوبکر آیا, پھر عمر آیا. ابوبکر کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برحق ہے, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, رسول پر ایمان رکھتے ہیں, ساری اسلام کی باتیں مانتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیسے تو لڑائی کرے گا ان سے؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ابوبکر ان سے لڑوں گا. اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, یہ فرق کرتے ہیں. واللہ لو منعونی اقعناقا اجاہدتہم, بکری کا بچہ 1 سال کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ میں بنتا تھا تو وہ دیتے تھے. آج اگر بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں بنتا ہو, جانوروں کی زکوٰۃ میں, جو روکیں گے میں ابوبکر لڑوں گا ان سے, اور میرا ساتھ دے نہ دے میں اکیلا لڑوں گا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت میں تبدیلی نہیں ہونے دوں گا. اور تاریخی جملہ بولا اينقص الدین وانا عیش, دین میں کمی ہو, دین میں تبدیلی اور میں ابوبکر زندہ ہوں, کیا مقصد, کیا فائدہ میری زندگی کا؟ یہ مسئلہ حل ہوا. اس کے بعد پتہ چلا کہ مرتدوں کا فتنہ, خاص طور پر وہ جو ہیں جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب, اس کے پیروکار 60,000 سے اوپر لشکر ہے, وہ حملہ کی تیاری کر رہے ہیں. حکم دیا خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا, اللہ کی تلوار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے اللہ کی تلوار. جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ, مدینہ میں آئے, ادھر سے عمر بن عاص آ گئے رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں مکہ کے بڑے جنرل تھے کافروں کے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ دونوں مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں, بڑے جنرل تھے, تجربہ کار. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے. کیوں آج تک ہم قریش پر تو کوئی غالب نہ آیا, ہم نے ہر جنگ میں منہ کی کھائی, طاقت ہمارے پاس زیادہ, وسائل ہمارے پاس زیادہ, عزت احترام ہمارا, بہادری ہماری, کعبہ کے پاسبان ہم, کعبہ کے پڑوسی ہم, اللہ اس کی مدد کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ حق پر ہے. اگرچہ ہم بیت اللہ کے پڑوسی ہیں, بیت اللہ بنا, لیکن ہم جھوٹے ہیں, یہ سچا ہے. یہ ان کو سمجھ آئی اور مدینہ میں آ گئے دونوں. جب آپ کو پتا چلا نا کہ عمر بن عاص فاتح مصر,
جس مصر فتح ہوا، اور خالد بن ولید آئے ہیں، آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا میرے ساتھیوں آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے ہیں، آ گئے عمرو بن عاص، آ گیا خالد، آ گیا محمد، بڑے خوش ہوئے۔ اور خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد کی کمان میں لشکر روانہ ہوئے اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب اس کے پیروکاروں سے پہلے تو باتیں ہوئی، قریب تھا کہ وہ مان جائیں کہ ہاں ہمارا تو یہ جھوٹا ہے، اس نے تو بس ایسی بات کھڑی کر دی ہے، محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعد میں ایک بول پڑا کہ لگا یار محمد سچا ہے، سب میرا بھی دل مانتا ہے سچا ہے، یہ ہمارا مسلمہ جھوٹا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ تو سوچو کہ وہ سچا ہے، ہوگا سچا، لیکن وہ تو قریش کا ہے، یہ اپنا چاہے جھوٹا ہے تو اپنا، اس پہ وہ بگڑ گئے۔ 12 جنگ ہوئی، بہت لڑے، وہ ظالم بڑے لڑے، بڑی بے جگری سے لڑے، بہت لڑے، اور لڑائی بڑی زبردست لڑائی۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ختم نبوت کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، حرمت رسول، منصب رسول، شان رسول پر کٹ رہے تھے، لڑ رہے تھے سب، اور وہ ظالم جھوٹے نبی کی نبوت کے لیے لڑ رہے تھے۔ لڑائی کے دوران ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل بہت بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج بڑا موقع ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کرتا رہا، آج ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دوں اور حرمت رسول پہ کٹ جاؤں۔ تلوار لی، جوش کے ساتھ ان کے سب میں گھس گیا فدائی کارروائی کرنے کے لیے۔ خالد کو پتا چلا، فرمایا اکرمہ واپس، پلٹو واپس، اتنا تجربہ کار جنرل ایک ہی حملے میں نہیں جانے دوں گا، واپس۔ اکرمہ پیچھے مڑا، کہتا خالد تو میرا امیر ہے، تو میرا کمانڈر ہے، تیری اطاعت ضروری ہے، لیکن میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن خالد، تجھے اللہ کا واسطہ، مجھے جانے دے، جانے دے، مجھے جانے دے، تو پہلے مسلمان ہو گیا، تیرے جرائم گناہوں کا تو کفارہ ہو گیا ہوگا، میں بہت بڑا مجرم ہوں اور میرے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے، مجھے کٹنے دے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، منصب رسول، شان رسول، احترام رسول پر مجھے کٹنے دے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا السیف محان للذنوب، جہاد کے اندر جو تلوار کی کاٹیں، جو تلوار کی ضربیں لگتی ہیں، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مجھے گناہ معاف کرانے دے اور مجھے حرمت رسول پہ کٹنے دے۔ مکے والے کہتے تھے محمد کا لڑکا کوئی نہیں زندہ رہتا، صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کون پیچھے اس کا نام لے گا؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیرے ذکر کو، چرچے کو، تیری سنت حدیث، تیری صبح شام رات دن، تیری چال ڈال کردار و گفتار، ہاں تیری جہاد، تیری تبلیغ دعوت اور تیری سیرت سنت کو اتنا اونچا کروں گا، جزیروں فضاؤں پہاڑوں صحراؤں میں جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں وہاں تیری اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذکر چرچے کو اتنا اونچا کروں گا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کا لڑکا زندہ کوئی نہیں رہتا، چھوٹے ہی مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کون نام لے گا اس کا، پیچھے کیسے تذکرہ رہے گا؟ ہاں ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ناکام ہے، نام مراد ہے، ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لیں گے۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا، اس کا بیٹا اکرمہ حرمت رسول پہ کٹنے میں فخر محسوس کرتا ہے، فخر محسوس۔ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا کہتا ہے خالد میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہٹ جا، ہٹ جا، ہٹ جا، مجھے آج اپنے گناہ معاف کرانے دے، بڑے گناہ ہیں، محمد کے خلاف لڑتا رہا، تلوار اٹھا کر بدر احد کے مارکوں میں، آج مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے دے، حرمت رسول پہ مجھے کٹنے دے۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ناکام بے نشاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نسل سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر لڑائی بہت زبردست، بڑی زبردست لڑائی۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ علاقہ تھا ریاض کے قریب کا، اس طرف یمامہ کا علاقہ، اب بھی بڑے باغات ہیں، بہت زرخیز علاقہ، بہت باغات ہیں۔
یہ علاقہ تھا، بہت مالدار باغات والے تھے، بہت ان کا جو ہے نا وہاں نام تھا اور چرچا، اور زبردست بہادر قبیلہ تھا بنو حنیفہ، ان کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ۔ بنو حنیفہ امام مشہور ہے، وہ ابو حنیفہ ہے، ان کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ، اس وجہ سے وہ امام مشہور ہے ابو حنیفہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بنو حنیفہ، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ بنو حنیفہ بڑا بہادر قبیلہ تھا، بہت بڑا بہادر، لڑے بڑی جبری سے، لیکن صحابہ کے سامنے نہ ٹھہر سکے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی جہاد کے بارے میں وہ کارنامے پیش کیے جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے، ٹل نہ سکتے تھے، گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ وہ جتنے بھی بہادر تھے پاؤں ان کے اکھڑے، ایک بہت بڑا باغ تھا، اونچی دیواریں، اس کے اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر دیا، اب ہزاروں کا لشکر اندر، دروازہ بند، صحابہ باہر، اب سوچ رہے ہیں کیا کو ادھر سے کیا کرے، کوئی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ واللہ صحابہ کرام جیسی مثال نہیں ملے گی آپ کو، کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، کہتے یار میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، یہ تو انہوں نے اندر سے کنڈا لگا لیا، دروازہ بند کر دیا، اور دروازے پہ بڑا مضبوط دستہ کھڑا ہے کہ جو بھی کچھ کہے گا تو فوراً اس کو شہید کریں گے۔ بہت عجیب صورتحال ہے ہنگامی، یار میرے ذہن میں ایک تجویز آ رہی ہے، اس پر عمل کرو، بتاؤ۔ نہیں پہلے وعدہ کرو کہ تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، کہتے نہیں پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو۔ بھی کیا تجویز ہے؟ وہ جو ہوتی ہے نا ڈھال، جس کو کہتے ہیں لوہے کی بڑی سی پلیٹ، جس کو آگے کر کے وار کر کے دشمن پر 10 بدس لڑائی میں وہ ڈھال کو آگے کر دیتے تھے، کافی وہ چوڑی ہوتی ہے اور بڑا لوہا ہوتا ہے بڑا مضبوط۔ کہتا ہے اس کے اوپر مجھے بٹھاؤ، نیچے سے نیزوں کے ساتھ اس کو اڑیس دے کے مجھے اندر پھینکو، مجھے ان کے اوپر پھینک دو، تجھے پھینک دیں صاحب یہاں، مجھے اٹھاؤ جہاں اندر پھینکو مجھے دروازے کے پاس، تو کیا کرے گا؟ کہتا میں شہید ہوتے ہوتے مجھے یقین ہے کہ شہید ہوتے ہوتے میں دروازہ کھول، دروازہ کھل گیا، تمہارا کام بن گیا۔ کہتے یار بات تو بڑی اچھی ہے، دروازہ کھلے گا، تجھے کیسے کھلے؟ بس تم نے وعدہ کی، اٹھاؤ مجھے پھینکو اندر۔ سب صحابہ سوچنے لگے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کرو کرو، دیر نہ کرو، اتنے ان کو موقع مل گیا، سنبھل جائیں گے، ان کو سنبھل لینا دو، پھینکو مجھے اندر، پھینکو ان کے اوپر پھینکو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ اکبر کہہ کے اوپر سے پھینکا، جاتے ہی وہ تو ٹوٹ پڑے، لیکن ان کے ماتھے دروازہ کھول کے بڑا شہید ہوا، شہید ہوتے ہوتے دروازہ کھول، اندر صحابہ کرام گھس گئے، مار مار کے ان کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور ختم ہوا۔ اب رہے گا مسلمہ کذاب، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، یہ وحشی غلام تھا، اس کے مالک نے اس کو کہا تھا ہندا کے ذریعے کہ اگر تو حمزہ کو مار دینا، احد کی جنگ میں جب لشکر نکلنے لگا کافروں کا، اگر تو حمزہ کو مار دینا، شہید کر دینا رضی اللہ، تو آزاد ہے، سارا غلام تھا نا۔ تو آزادی کے لیے وحشی نکلا تھا، احد میں بڑی لڑائی ہوئی، صحابہ کرام لڑ رہے تھے، کافر لڑ رہے تھے، لیکن اس نے جیسے آدمی چھپتا ہے خفیہ وار جو ہے وہ وار بہت دھوکے کے اندر رکھ کر، وہ ایک بہت بڑی پہاڑ کے اندر وہاں ایک ٹکڑا تھا، اس کے پیچھے بیٹھ گئے، لڑ رہے لوگ، لڑ رہے، میں دیکھ رہا ہے حمزہ جھپٹ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے حمزہ، اس کو مار رہا ہے حمزہ، ادھر شیر کی طرح کنٹرول نہیں کر جاتا ہے، بکریوں کی طرح کافر بھاگتے، حمزہ دھاڑتا ہوا رسول صاحب کا سگا چچا ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اور وہاں سارے کافر تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہا تھا، جب وہ فارغ ہوئے کہ کافی میں نے میدان صاف کر لیا، اب وہ آ رہا ظالم، یہ چھپا بیٹھا تھا، اس نے تاک کے نیزہ ایسے پھینکا، ان کے یہاں لگا، یہ سینے کے اندر، اور حضرت حمزہ گرے اور خون کا فوارہ نکلا اور وہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت احد میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب شہداء کو دیکھ رہے تھے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا چچا ہے، کیوں کہ بعد میں ان کی لاش کو بگاڑا گیا کہ یہ محمد کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، چہرہ مسک کیا گیا، بہت زیادہ ان کی لاش کو خراب کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا ڈر نہ ہو نا کہ پتہ نہیں حوصلہ ہار بیٹھے گی
برداشت کر سکے گی کہ نہیں صفیہ میری پھوپھی، اس کی بہن حمزہ کی، یہ میرا سکا چچا، وہ میری سکی پھوپھی، اگر مجھے اس کا خیال نہ ہونا، آج میں اپنے چچے کو پہاڑ کے اوپر رکھوا دوں، اس کی لاش کو پرندے آئیں، جانور آئیں، میرے چچے کو کھا جائیں، قیامت کا دن ہو، اللہ تعالی حشر کرے، مردوں کو اٹھائے، وہ دوسرے قبروں سے اٹھیں گے، اور میرا چچا اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے کہ نکالو حمزہ کو باہر، ان جانوروں کے پیٹوں سے میرا چچا قیامت کے، اس کا کوئی بڑا مقام ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے شہید آئے گا، خون بہ رہا ہوگا اور تلوار لٹک رہی ہوگی، اور رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کشکوری کی ہوگی، مقام دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تھے جو میرے ساتھ محبت کرتے تھے اور میرے لیے لڑے تھے، یہ مقام دکھانے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے شہداء لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے پاس، خون بہ رہا ہوگا، تلواریں لٹک رہی ہوں گی، ساری دنیا دیکھ کے ان کو خراج عقیدت پیش کرے گی کہ کیسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کی ہوئے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے۔ پھر اللہ ان کی طرف دیکھیں گے اور حدیث میں آتا ہے اللہ مسکرا پڑیں گے، اور جب اللہ مسکرائیں گے تو اللہ فرمائیں گے میرے دوست کیا حساب و کتاب، دوستوں سے کیا حساب لینا، جاؤ جنت میں جہاں چاہو جاؤ۔ تو یہ مقام، یہ دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کرے تو کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ رکھے گا، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اللہ کی قسم۔ یہ چیز دکھانی تھی، لیکن صفیہ برداشت نہیں کر سکے گی، آخر اس کا بھائی ہے، جب پرندے اس کا گوشت اٹھائیں گے، جانور کھائیں گے، بھلا صفیہ برداشت کر سکے؟ میں اس لیے نہیں یہ کرتا۔ پتا چلا کہ صفیہ آ رہی ہے، اس کو پتا چلا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے، کہا روکو اس کو، حمزہ کی بہن کو روکو، محمد کی پھوپھی کو روکو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشر نہ اس کی ناک نظر آ رہی ہے، نہ اس کے کان نظر آ رہے ہیں، لاش کو بگاڑا گیا ہے، غصے کا اظہار کیا گیا ہے، یہ محمد کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے روکو اس کو۔ کہا بھی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے، تو آگے نہیں جا سکتی، نہ جا۔ کہا میرے بھتیجے مجھے آنے کی اجازت دی جائے، نہ ڈر، خطرہ نہ کر میرے متعلق، میں وہ جاہلیت والی صفیہ، رونے پیٹنے والی صفیہ، بین کرنے والی صفیہ نہیں آ رہی، میں اسلام کی متوالی جذبہ جہاد سے سرشار صفیہ آ رہی ہوں، میں تو جرأت شجاعت غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خوشی سے آ رہی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دی۔ کیوں ڈرتا ہے بھتیجے مجھ سے؟ میں وہ صفیہ نہیں ہوں کہ حوصلہ ہار بیٹھوں گی۔ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل واشی، جب مکہ فتح ہوا نا تو آپ نے معافی کے اعلان کر دیے، اللہ 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 اللہ، فرمایا جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، معافیاں دے رہے ہیں آپ۔ ایک شخص آیا، جناب یہ حبار ہے، یہ بھی معافی مانگ رہا ہے۔ کون؟ جس نے آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا، اونٹنے پہ جا رہی تھی، پتہ چلا محمد کی بیٹی ہے، نیزہ مارا تھا اور وہ اس وجہ سے زخمی ہوئی تھی، اس کا بچہ بھی گر گیا تھا۔ جناب یہ ظالم آیا بیٹھا ہے، کہتا ہے میں اعتراف کرتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حبار تمہیں اللہ معاف کرے، پڑھ لو کلمہ، تمہیں اللہ معاف کرے، میں محمد تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے معافیاں دیں۔ جناب یہ وحشی آیا بیٹھا ہے جس نے آپ کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا رضی اللہ، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے معافی مل جائے۔ کہا وحشی کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارا اسلام قبول کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، بس ایک کام کر، میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ آیا کر۔ وحشی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا، معافی ملی، میں چلا گیا، میں نہیں پھر میں نہیں رسول کے سامنے آیا، کہ رسول نے کہا تھا میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آنا۔ وحشی کہتا تھا میرے دل میں بات آتی تھی کہ یہ اللہ کو موقع دے۔ جب ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی اور اس کے پیروکاروں سے جنگ شروع ہوئی، میں بھی نیزہ لے کے نکلا، میں نے کہا یا اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں، اگر حمزہ میرے ہاتھوں شہید کرایا ہے نا رضی اللہ، یہ مسیلمہ بھی میرے ہاتھوں مروا دے، مسیلمہ کو میں ختم کروں تو تب یہ جو ہے نا کفارہ میرا دل سکون۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحشی کی مدد کی، وحشی بھی اندر گیا اور تاک کے بیٹھ گیا۔ ایک نشان ٹارگٹ ہوتا ہے ہر ایک کا، کہتا دوسرے لڑ رہے ٹکا رہے، میں ایک طرف کو بیٹھ گیا، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کدھر جاتا ہے، کیا کنٹرول کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی ادھر کنٹرول کر رہا تھا، کبھی ادھر ہدایات دے رہا تھا، بس میں نے پھر جو ایسا نیزہ چلایا اللہ اکبر کر کے،
جھوٹا نبی مسلمہ کذاب وہاں چیخ مار کے گرا. میں نے کہا میں سجدے میں پڑ گیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج حمزہ کی شہادت جو میرے ہاتھ سے ہوئی تھی آج اس کا کفارہ ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے فتنوں سے فارغ ہوئے, پھر فتوحات کی طرف متوجہ ہوئے. ایران کا بڑا مشہور شہر, سپر طاقت تھی ایران, ہیرا, پھر عین التمر, پھر انبار, اور ایران کی بڑی سپر طاقت کی چولہے ہلا کے رکھ دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ہاں ایرانی بہت پریشان ہوئے ان سے. بڑے بڑے شہر ان کے ابو بکر نے لے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہیرا, عین التمر اور انبار. پھر شامیوں کی طرف متوجہ ہوئے. یرموک بہت بڑا شہر ان کا, یرموک کا مارکا ہوا اور یرموک فتح ہوا. شام کے علاقے کا بڑا مشہور شہر تھا اور رومیوں کے پاس. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب پے در پے خبریں آئیں نا ابو بکر کو رضی اللہ, جناب عین التمر فتح ہو الحمدللہ. پھر ایلچی آیا, جناب اللہ کی تلوار چھا گئی ہے, ہیرا لے لیا الحمدللہ. پھر ایلچی آیا, جناب یرموک رومیوں کی چولہے ہل رہی ہیں اور شام کی حکومت ڈگمگا رہی ہے, یرموک لے لیا, اللہ کی تلوار چھا گئی. بڑے دھیمے آدمی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاموش طبع دھیما انسان تھا, متحمل قسم کا. لیکن جب پے در پے خبریں آئیں کہ اللہ کی تلوار چھا گئی, فلاں شہر آ گیا مسلمانوں کے پاس فلاں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد کے لیے اپنی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکالا, اقیمت النساء ان یلدن کا خالد, عورتوں کے پیٹ جواب دے گئے ہیں کہ خالد جیسا مرد پیدا کرے. خالد جیسا مرد نہیں کو پیدا ہو سکتا. اور واقعی یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. ہاں کہ نبیوں رسولوں کے بعد پوری انسانی تاریخ میں آدم کی اولاد میں پوری انسانی تاریخ میں خالد بن ولید کی ٹکر کا کوئی جنرل نہیں گزرا. 10 15 آدمیوں کو لے کے کئی ادار سے خالد ٹکرا جاتا تھا, اور موت کہاں آئی؟ بستر پر. مرتے وقت کہتے ہیں اور دنیا کے بزدلوں اور دنیا کے ڈرپوکوں, جہاد سے پیچھے رہنے والوں, جہاد سے پیچھے رہنے میں زندگی بڑھ نہیں جاتی, جہاد میں جانے سے زندگی کم نہیں ہوتی. میری طرف دیکھو, بڑے بڑے مارکوں میں شامل ہوا, بڑی جگہوں پہ شہادت تلاش کی, سر سے لے کر پاؤں تک, سر سے لے کر پاؤں تک کوئی میرا ایسا جسم میں ٹکڑا نہیں, جگہ نہیں جہاں وار نہ ہو, تیر کا یا تلوار کا یا نیزے کا. اور ایک جنگ میں 9 تلواریں میں نے توڑی کافروں کو مار مار کے. لیکن دنیا کے بزدلوں, موت جہاں آنی ہے وہاں آتی ہے, میں بھی تو بستر پر مر رہا ہوں. یعنی کہ انہوں نے یہ سبق, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال 4 ماہ خلافت کی, اور جب خلیفہ بنے تو کپڑا اٹھا کے چل پڑے. ان کا کاروبار کپڑے کا تھا. تو آگے سے صحابہ کرام ملے رضوان اللہ علیہ مجمعین, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بھائی وہ اپنا کاروبار ہے کپڑے کا, جا رہا ہوں اپنا کاروبار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو خلیفہ بن گیا, ہم نے تجھے خلیفہ بنایا, تو کپڑے کا کاروبار کرے گا, لوگ یہاں آئیں گے مسائل کے لیے اور خلیفہ پتہ نہیں کہاں ہوگا کاروبار میں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے کہا میں کیا کروں, بچے کہاں سے کھائیں؟ نے کہا واپس آؤ. ابو بکر کو بٹھایا گیا, سارے صحابہ بیٹھے. اس وقت یہ مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کام کرے گا, اور بیت المال جو ہے اس سے ابو بکر کا وظیفہ جاری ہوگا, اور ابو بکر وہاں سے لے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خطبے کے اندر, لوگوں تمہیں پتا ہے میرا پیشہ اتنا عاجز نہیں تھا جو میرا اور میرے بچوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے. میرا پیشہ اس لائق تھا, کاروبار تمہارے سامنے ہے, لیکن تم نے مجھے یہاں پابند کر دیا. اب ابو بکر اور ابو بکر کے بچے بیت المال سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کا کام کرے گا. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا بیت المال کا. لیکن لیا اتنا بقدر ضرورت. ایک دفعہ محسوس ہوا کہ کچھ زیادہ ہے, تو بیت المال کے منشی کو بلا کے کہا اتنا کم کر دو, کیونکہ ابو بکر اور اس کے بچوں کا گزارا اس سے کم میں ہو جاتا ہے. اور جب وفات ہوئی بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, تو ان کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے مال کی گٹھڑیاں اٹھا کے لائے. کہا بھتیجو یہ کیا ہے؟ کہتے ابا جی نے
یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میرے باپ کی جائیداد میں سے جو مجھے زمین آتی ہے وہ بیچ دینا، اور 2 سال 4 ماہ کا حساب کر کے آنے والے خلیفے کے پاس جمع کرا دینا۔ ابو بکر اپنے ذمے کوئی چیز نہیں لے جانا چاہتا۔ یہ وہ ابو بکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کے جسم میں عطر سے روئے انور پرواز کر گئی، اور آپ یہ کہتے ہوئے گئے انا من الناس علیہ فی صحبت مال ابو بکر، لوگوں ساری دنیا کے احسانات کے بدلے میں محمد دے چکا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو بکر کے بدلے میں نہیں دے سکا، یہ میرا محسن ہے۔ امت، یہ تمہارے رسول کا محسن، ابو بکر تمہارے رسول کا محسن، تمہارا رسول کہہ گیا، اقرار کر گیا ابو بکر میرا محسن، اور پھر امت کا بھی محسن، ساری عمر رسول کو دیتا رہا سسم۔ خلافت میں جو مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کیا تھا 2 سال 4 ماہ کا حساب کر کے ابو بکر دے گیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ، کہا ابو بکر تو سرخرو ہو گیا، لیکن بعد میں آنے والوں کو آزمائش میں ڈال گیا۔ کون ہر خلیفہ ہر حاکم ایسا کیسے کرے گا؟ اگرچہ حضرت عمر نے بھی اسی طرح کیا رضی اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جاتے ہوئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہ خلیفہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فرما چکے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جو میں نے گزشتہ خطبہ میں بات کی تھی سقیفہ بنی سعدہ کی، کہ ابوبکر کی خلافت جب وہاں طے ہوئی اس وقت ابوبکر نے تو یہ کہا تھا کہ عمر کی بیعت کر لو، لیکن لوگ وہ نہ مانے، خود عمر بھی نہیں مانا تو عمر نے ابوبکر کی بیعت کی تھی، تو ابوبکر کے ذہن میں تو وہی بات تھی، لہذا عمر کو انہوں نے مقرر کیا، سب نے ان کی بیعت کی اور سب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ بس رکاوٹیں دور ہو چکی تھی، کانٹے دور ہو چکے تھے، یہ فتنے مرتدوں کے اور دوسرے ختم ہو چکے تھے، اور بڑی 2 سپر طاقتوں کو وہ وہاں جو ہے شروع کر چکا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کچھ نہ کچھ ڈھال لگ چکی تھی۔ عمر کا دور آیا، بڑا سنہری دور رضی اللہ، خلافت ان کی قائم ہوئی، اس کے بعد فتوحات کا دور شروع ہوا، ایران لے لیا، روم لے لیا، مصر لے لیا، یمن، عراق، شام، پورے ان علاقوں کو جو ہے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا عمر فاروق رضی اللہ، اور عجیب انداز اختیار کیا۔ ایران جس کے بادشاہ نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا، ان کو تو بڑا سبق دکھایا، سکھایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنا کے روانہ کیا کہ سکھا ان کو سبق۔ یہ جو اسلام کے مخالف آتش پرست مجوسی جو ہیں، کار چڑھائی ان پر اللہ کا نام لے کے۔ ساتھ گیا آگے رستم، بڑا مشہور ہے دنیا میں رستم، یہ کمانڈر تھا ان کا ایرانی فوجوں کا، بہت بڑی یہ حکومت تھی اور بہت بڑی ان کی فوج تھی۔ سعد نے خط لکھا، کہا رستم تو اور تیرے ساتھی سن لے، ہم آ گئے ہیں، اور تجھے ناز نہ ہو اپنی بہادری پر، تجھے ناز نہ ہو اپنی سلطنت پر، سن میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں، جیسے تمہیں شراب پسند ہے اور محبوب اچھی لگتی، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ اور بالکل سیدھا بات چلی، مذاکرہ۔ اب رستم لڑنا نہیں چاہتا تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن ڈرا ہوا سہما ہوا تھا کہ کیسے لڑوں ان سے، یہ تو دیو ہیں جن۔ اس نے کہا کہ کوئی آدمی بھیج میرے پاس مذاکرات کے لیے۔ آپ نے جناب ربی کو بھیجا، وہ گئے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر، کیونکہ اس کے اوپر ڈالنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہاں گئے اور گھوڑے کو جا کے سادگی کو یا غیرت کو یا لاپرواہی کو کہ دشمن کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، گھوڑا جا کے ان کے گاؤں تکیے کے ساتھ باندھ دیا۔ رستم، اس کا دربار، سپر طاقت کا کمانڈر، اسلحے کے انبار، گریلے دستے، سب کچھ موجود ہے، اور تلوار کے اوپر میان نہیں ہے، تلوار چیتھڑے لپٹے ہوئے اس پر، تلوار کی نوک کے ساتھ ایسے آسرا لیتے ہوئے اس کو نیچے گاڑتے ہوئے رکھتے ہوئے چلے گئے اس کے پاس۔ اب قالین، ایران کے قیمتی قالین اب بھی مشہور ہیں، سب کو سراغ ہو گیا، بڑے حیران ہوئے، بدو کرتا کیا ہے یہ بدو سا،
سب دیکھ رہے تھے کمانڈر اکیلا، اور جا کے کہا والسلام علی من اتبع الہدی، سلام تو اس پر ہو جس نے ہدایت کو قبول کیا، تو نے ہمیں طلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مذاکرات؟ وہ تو سناٹے میں آ گئے سارے، یہ بدو کرتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بتا، جب تو یہاں آیا تو تجھے اس دربار کا ڈر نہیں لگا؟ یہ وہ دربار ہے سپر طاقت کا، میں رستم ہوں، فوجوں کا سپہ سالار، آدھی دنیا کے مالک ہیں ہم، رومی ہمارے مقابلہ میں کھڑے ہوتے، تم کہاں سے بدو آ گئے؟ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ یہ نکلے ہوئے نیزے، یہ تلوار اور ان کی لائنیں اور گریلے دستے اور بہت بڑی فوج، ہاتھیوں کا لشکر ہے ہمارے پاس، تو مروب نہیں ہو؟ تو ڈرا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم بہت ڈرتے تھے ان درباروں سے، لیکن جب سے ہم نے ایک اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے، دنیا کے درباروں کے ڈر ہمارے دل سے نکل گئے، ہم نہیں ڈرتے کسی، ہم نہیں ڈرتے۔ اس نے کہا اس دربار کا ادب ہے، جب کوئی آتا ہے پہلے بار دہلیز پہ جھکتا ہے، پھر آ کر تخت کے پائے کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر آ کے حضرت صاحب کے گھٹنوں کو چھوتا ہے، اور پھر حضرت صاحب کی ٹھوڑی، اور پھر جا کے شرف بار یا بھی حاصل۔ گستاخ، بے ادب، تو نے اس دربار کا کوئی ادب ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا ہم بہت جھکتے تھے ان درباروں پر، بہت خاک چھانتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے ان چوکٹوں پر، دہلیزوں پر، لیکن ہم نے جب سے ایک اللہ کے دربار کے آداب سیکھے، دنیا کے درباروں کے آداب بھول گئے۔ اس نے کہا کہ تم ہماری زمینوں، ہماری ترقی کو دیکھ کر لالچ میں آ گئے ہو، تمہارے منہ میں پانی آ گیا، یہاں آ گئے ہو، تمہارے وہ تمام علاقے بنجر، پہاڑ، صحرا، چٹیل میدان کچھ ہوتا نہیں ہے، ہماری لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، سونے ہیروں کی کانیں، ہمارا شان و شوکت دبدبا دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ گیا، یہ لینے آئے ہو؟ نہیں کہا نہیں، یہ نہیں لینے ہمیں، پاس رکھ سارا کچھ۔ تو تم پھر کیوں آئے ہو؟ لنخرج المخلوق من عبادت المخلوق الى عبادت الخالق۔ یہ جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہیں، اپنے نظام اور حکمرانیاں چلاتے ہیں، اپنے قانون چلاتے ہیں، ہم اس مخلوق کو آزادی دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، تمہاری آزاد ماؤں نے تمہیں جنم دیا، ایک اللہ کے آگے جھکو، کسی اور کو معبود، کسی اور کو معبود بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم ان کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں، اور تمہاری حکمرانیاں اور تمہارے قوانین ان کو ختم کرنے کے لیے، مخلوق کو اللہ کے دروازے پر جھکانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے، اس لیے ہم آئے۔ اب ترکش لٹک رہا تھا کندھے کے ساتھ، ترکش جس میں تیر ہوتے ہیں، تو رستم نے دیکھا ترکش کی طرف، تیر نظر آئے، کوئی موٹا تیر، کوئی باریک تیر، کوئی چھوٹا، کوئی لمبا، کوئی پچکا ہوا، تیر کئی قسم کے تھے، ترکش بھرا ہوا ہے، کھڑے ہیں۔ کہتا ہے یہ تیرے تکلے لیے پھرتا ہے، اس سے تو مقابلہ کرے گا؟ اتنی بڑی فوج کے ساتھ، اتنے بڑے اسلحے کے ساتھ، صدیوں کی قائم حکومت، اور اتنا اسلحہ اور اتنی طاقت اور قوت ہمارے پاس، کیا کریں گے تیرے یہ تکلے؟ تیرے تکلے کیا کریں گے؟ اس نے کہا کمانڈر سن، ان کو تو تکلے کہہ رہا ہے نا، آگ آگ ہی ہوتی ہے چاہے چنگاری ہی ہو، آگ تو اپنا کام کرتی ہے، وہ شعلہ کام کرتے ہے تو آگ کی چنگاری بھی کام کرتی ہے، یہ تو جب میدان میں پالا پڑے گا تو پھر تو دیکھے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں اور تم کون۔ تم لڑتے ہو آگ کے لیے، تم لڑتے ہو دنیا کے لیے، تم لڑتے ہو عورتوں کے لیے، تم لڑتے ہو باغات جو مجھے سنا رہا ہے، ہم لڑتے ہیں ایک اللہ کی رضا کے لیے، ہم لڑتے ہیں قرآن اور حدیث کے لیے، اور ہم لڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہو وہ کامیاب ہے۔ اگر ہم شہید ہو گئے پھر بھی کامیاب، اگر غازی بن کے لوٹے
پھر بھی کامیاب، ہماری کامیابی کامرانی تو بالکل طے شدہ معاملہ ہے، ہم ادھر بھی کامیاب، ہم پیچھے ہٹے پھر بھی کامیاب۔ تو اپنی فکر کر کے تو آگ کی پوجا کر کے اور اس راہ کو اختیار کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈر اور ان کے ایلچی نے دھاک بٹھا دی اللہ کے فضل کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو ایسا کرے کہ امت مسلمہ اٹھے اور غیرت اہمیت کا درس لے کر پوری دنیا کو یہ سمجھا دیں کہ امن سکون والے، عدل و انصاف والے، حق والے، مظلوم کا ساتھ دینے والے اور دنیا کے ان فرعونوں کو جھکانے والے محمد کے وارث آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ سنہری دور کی بات ہو رہی تھی جب عقائد اور اللہ پر ایمان بھی مثالی تھا، اور جب امت مسلمہ میں غیرت بھی تھی، جب وہ سمجھتے تھے کہ ہم کون ہیں، ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کو ایک نئی تہذیب ہم نے دی، رومیوں اور ایرانیوں کی صدیوں کی حکومتوں کو اور تہذیبوں کو مریم بیٹ کر کے محمدی تہذیب کو اجاگر کیا اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ ثقافت کلچر محمدی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب و سنت دیا، دنیا میں مصر خرو ہوئے آخرت میں۔ اور آج مسلمان تلچھٹ کی مانند اور بالکل کہہ گزرے سلام کے تنکوں کی مانند ہو چکے ہیں، بے روح لولے لنگڑے یا پاج کھوکھلے قسم کے مسلمان۔ اور اس کے اسباب میں یہ بات ہے کہ جو اپنے پاس دولت تھی دین کی، اس سے روگردانی کر کے غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، عقائد بھی ان سے لیتے ہیں، سیاست بھی ان سے لیتے ہیں، کلچر ثقافت بھی ان سے لیتے ہیں، خوشی غمی بھی ان سے لیتے ہیں، اور ان کے دستے نگر بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو فکری طور پر کنگلے اور کلاش نہیں ہیں کہ ہم دوسروں سے رہنمائی لیں۔ اب دیکھیے مذہبی چیز بھی اور سیاسی چیزیں بھی وہ دوسروں سے لے رہے ہیں۔ اب مذہب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر رسول بنا کے بھیجا۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنت کو اپنایا جائے، ان کی شکل و صورت اپنائی جائے، ان کی ہدایات کے مطابق اپنے گھر کی اصلاح کی جائے، اور جیسے انہوں نے فرمایا اس کے مطابق نماز پڑھی جائے، حلال حرام کا خیال رکھا جائے۔ اس سے مسلمان کوسوں دور، اور دن منانے کے لیے جھنڈیاں لگاؤ، شور شرابہ کرو، اور یہ چوک سجاؤ اور جو چوراہے سجاؤ، اور جناب یہ بجلی اور یہ سارا قسم کرو رسول کے لیے خوشی، جی میلاد ہے، جی میلاد ہے، ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 23 مرتبہ آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ دن 2 مرتبہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 10 مرتبہ آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ 12 مرتبہ آیا، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ 6 مرتبہ آیا۔ کیا انہوں نے اس طرح کیا تھا؟ نہیں۔ تو پھر باتیں دو ہیں، تیسری نہیں۔ یا تو ان کو محبت نہیں تھی رسول سے، یا تمہیں محبت ہے محبت نہیں ہے رسول سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ کر کے بھی سب سے بڑے محبت کرنے والے اور تم کر کے بھی سب سے بڑی محبت کر، یہ تضاد ہے، یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اور دلیل کیا ہے؟ عیسائی بڑا کرتے ہیں تو تم عیسائی ہو، نہیں میں نکالی، ادھر سے پتنگ بازی آ گئی۔ یہ نہیں سوچتے مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دے کہ جس لڑکے کی یہ یاد مناتے ہیں ہندو، جس نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی تھی اور اس کو سزا ملی تھی، ہندوؤں نے اکٹھے ہو کے یہاں لاہور میں یادگار اس کی بنائی اور وہ وہاں سے شروع کیا۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر
نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہندوؤں کی رسمیں، سکھوں کی بس تماشبینی چاہیے ان کو، تو کچھ نہ کوئی یہ پتنگ بازی، یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اور پھر اس میں نقصان کتنے، جانیں جاتی ہیں کئی. اور حکومت والے تو سیاسی طور پر آپس میں ان کی ضد لگی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ضرور کرنا ہے. لیکن مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ تو یہ پتنگ بازی اور یہ مختلف قسم کے دن اور یہ مختلف قسم کے یہ پروگرام اور یہ اس طرح خوشی اور یہ ڈھول دھپا اور یہ دھمال اور یہ ناچ ڈانس اور یہ جو چمٹے باجے ڈھول، کیا تعلق ہے ان کا اسلام سے؟ جو کوئی نہیں رہ سکتا تو کرو ایک کم، اس کو اسلام تو نہ کہو. یہ مصیبت ہے، چوری اور سینہ دوری کرتے، بدماشی ہیں کرتے جو ہے یہ سارے کا سارا اسلام کے خلاف کام، اور نام اس کا لیبل کے محبت. عجیب سی بات ہے. رسول اللہ فرمایا میں ڈھول ڈھمکے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں ڈھول ڈھمکے موسیقی کی آلات ختم کروں. انہوں نے کہا تو ختم کرنے کے لیے آیا نا، جس دن تو پیدا ہوا اسی دن بجائیں گے، کر لے کیا کرنا ہمارا. یہ محبت ہے یا گستاخی ہے؟ رسول وسلم کے بارے میں آتا ہے تورات میں لکھا ہے کہ وہ نبی شور کرنے والا نہیں ہوگا بازاروں میں. انہوں نے کہا تیرا نام لے کے شور کریں گے بازار میں، ادھم مچائے گے. یہ محبت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار کا روزہ ہے کہ میں پیدا ہوا، اور عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. تو اگر یہ عید ہے جس دن پیدا ہوئے تو پھر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو عید نہیں. لیکن یہاں سارا کچھ چلتا ہے. کیا بتائیں اور کیا سوچیں اور کیا سمجھیں. دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے ابھی تک لوگ زندہ ہیں جو موجود ہے کہ 12 وفات اس کو کہتے تھے. تو بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عید دو ہے. اب لال بچکڑوں نے اگر سکولی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ مسلمان ہر سال 3 عیدیں مناتے ہیں، تو وہ جو لال بچکڑ ہیں ان کی بات تو دین نہیں ہے نا. دین تو جو اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کے اندر یہ اس طرح کے یہ ڈھول ڈھمکے یا یہ چراغاں، یہ روشنی ہو، یہ پتنگ بازی ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ قوم کو للو تللو سے روکیں، پر یہ اپنے للو تللو سے فارغ ہوں تو پھر ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے ان کا، اور یہ جگ ہنسائی کر رہے ہیں اور ذلت و رسوائی، اور جناب پوری دنیا کے لیے تماشا بنے ہوئے. 2 سال ہو گئے حکومت تبدیل. عجیب مسئلہ، اتنے ملک کے مسائل ہیں، دین تو تم نے چھوڑ دیا. دین تو اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ہدایت دے تو دین ملے گا. کم از کم اپنی دنیا تو بناؤ. تم ایسے نائل ہو، دین بھی نہیں ہے دنیا بھی نہیں. کئی ملک ہیں دنیا میں، چلو اپنی دنیا تم. اس لیے یہ ایسے حکمران اور ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کا اور عوام کا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو احساس ہو بھی جائے تو نااہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے حل کرنے ہیں مسائل. بس وہ آئے ہوئے ہیں، بس وہی بات ہوگی نا کہ جیسے ہم ہوں گے ایسے ہمارے حاکم ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں اللہ اچھے حاکم دے. جیسے کہ خلافت راستہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگ دیے، اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے اچھے لوگ دے تاکہ ہمارے مسائل مشکلات جو ہیں یہ ختم ہوں، دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد المجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بھائی ایک عالم دین ہے امریکہ کے اندر، ان کو وہاں بہت تنگ کیا جا رہا ہے، اور بھی جہاں جہاں ہیں تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات ختم کریں. کئی یہ دعائیں فوتگیوں کے لیے آئی ہیں، کئی بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کو معاف کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.